آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ شہر حیدرآباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس، ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سابق ایم ایل اے سید احمد پاشا قادری، مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نواز اور دیگر نے جمعرات کو پرانے شہر حیدرآباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند اور دیگر پولیس عہدیداروں نے جمعرات کو پرانے شہر حیدرآباد میں میلاد النبی کے جلوس اور ریلی کے دوران مسلم عقیدت مندوں اور مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے عہدیداروں کا استقبال کیا۔ حیدرآباد میں جمعرات کے روز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور ریلی میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے دوران دھول پیٹ میں تصادم، 5 افراد ہوئے زخمی۔ جمعرات کو دھول پیٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے دوران تصادم کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جھانسی چوراہا روڈ پر جمعرات بازار کے قریب پیش آیا، جہاں ایک گروپ جمعرات بازار سے آغا پورے کی طرف جا رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق جب جلوس سنتوشی ماتا مندر کے قریب پہنچا تو جلوس میں شامل افراد اور مقامی رہائشیوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ تصادم کے دوران میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل 2 نوجوان سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں لوگوں کو عمارت اور گلی سے جلوس پر پتھر پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقابل لوگوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے جمعرات بازار جیسے حساس علاقے میں بغیر کسی پولیس بندوبست کے جلوس کو گزرنے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے تصادم ہوا۔ پولیس کے سینئر عہدیداروں نے فوراً موقع پر پہنچ کر اضافی فورسز کو طلب کیا اور علاقے میں مزید فورسز تعینات کی تاکہ مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ نوجوانوں نے سڑک پر موٹر سائیکلیں روک کر تناؤ پیدا کیا، جس کی وجہ سے ٹکراؤ ہوا۔ میلاد النبی کے جلوس میں شامل لوگوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ افراد نے ان پر پتھر پھینکے تھے، جس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا۔ پرانے شہر میں بھی جلوس کے دوران کچھ نوجوانوں کو ٹریفک کی تبدیلیوں پر پولیس سے جھگڑتے ہوئے دیکھا گیا، جبکہ کچھ دیگر افراد کو چار مینار کی طرف جانے کی اجازت نہ ملنے پر پولیس سے تکرار بھی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ چار مینار کے قریب جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران آگ بھڑک اٹھی۔ چار مینار کے قریب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے دوران اچانک ڈی جے اور ساؤنڈ سسٹم میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جلوس جاری تھا اور لوگ جشن کی خوشیوں میں مشغول تھے۔ فائر بریگیڈ نے فوراً موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور صورتحال کو کنٹرول میں کیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ یہ واقعہ شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے دوران پیش آیا، جس سے عارضی طور پر کشیدگی پھیل گئی تھی۔ پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا، تاہم فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی سے حالات معمول پر آ گئے۔ پولیس اور دیگر امدادی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ لاٹھی چارج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈی جے میں آگ لگ گئی تھی، وہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، اور اگر وہ ڈی جے کا جو بیٹری ہے اگر وہاں سے آگ پھیل کے ڈیزل ٹینک پہ اگر اس کو لگ جاتا تو بہت بڑا ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ تو اس پروٹیکشن کی وجہ سے، سیفٹی میجرز کی وجہ سے سب کو بیریکیڈ لگا کے تھوڑا دور رکھنا پڑا، اور اس کو بھی توڑ کے اگر تھوڑے لوگ آگے آئے ہیں تو ان کو ریکویسٹ کر کے پیچھے جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو اس کو لاٹھی چارج آپ کہیں گے تو وہ بری بات ہے، یہ پبلک کے سیفٹی کے لیے کیا گیا تھا۔ تھینک یو۔ تلنگانہ میں برقی شرحوں میں اضافے کا امکان، شرحوں میں نظر ثانی کرنے ڈسکمز کی تجویز۔
تلنگانہ پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشنز ڈسکامز نے ریاست میں برقی کے چارجز پر نظر ثانی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 کے لیے سالانہ آمدنی کی ضرورت کی رپورٹ چہارشنبے کی رات اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کونسل ERC کو پیش کی گئی۔ تینوں زمروں میں چارجز پر نظر ثانی کی تجویز ہے۔ اگر یہ ERC سے منظور ہو جاتے ہیں تو ڈسکام کا اندازہ ہے کہ انہیں خسارے کو پورا کرنے کے لیے 1200 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی۔ ERC ریاست میں کم از کم 3 مقامات پر عوام کی موجودگی میں ان تجاویز پر عوامی سماعت کرنے کے بعد حتمی فیصلہ دے گی۔ اس کے بعد چارجز پر نظر ثانی عمل میں آئے گی۔ اس پورے عمل میں 3 ماہ یعنی 90 دن لگ سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 300 یونٹ سے زائد برقی استعمال کرنے والے صارفین سے فی کلو واٹ 40 روپے سر چارج وصول کرنے کی تجویز ہے۔ فی الحال فی کلو واٹ پر 10 روپے سر چارج وصول کیا جا رہا ہے۔ تاہم یہ بوجھ گھریلو صارفین پر زیادہ اثر انداز ہونے کا امکان نہیں ہے۔ گھریلو استعمال کے لیے بجلی کی 300 یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے پر فی کلو واٹ 10 روپے کا مستحکم چارج لیا جا رہا ہے، جسے بڑھا کر 40 روپے کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ حکومت کے تحت گرہ جیوتی اسکیم کے تحت 200 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ 299 یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلوں کے لیے چارجز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تلنگانہ میں 1.30 کروڑ سے زیادہ گھریلو بجلی کے کنکشنز ہیں، جن میں 300 یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والوں کی تعداد صرف 20% ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف انہی پر بڑھتے چارجز کا اثر ہوگا۔ ڈسکام کا کہنا ہے کہ 80% صارفین پر بڑھتے چارجز کا بوجھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈسکام کی تجاویز ریاست میں عوامی سماعت کا انعقاد ضروری ہے، جس کے بعد ہی ERC اس معاملے پر فیصلہ کرے گی۔ اس پوری کارروائی میں 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ نئے راشن کارڈ کے لیے 2 اکتوبر سے درخواست قبول کرنے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے ٹھوس ایکشن پلان تیار کریں۔ انہوں نے تجویز دی کہ نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں 2 اکتوبر سے قبول کی جائیں۔ جمعرات کو چیف منسٹر کی صدارت میں ریاستی سیکریٹریٹ میں راشن کارڈ کے اجرا سے متعلق طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزراء اتم کمار ریڈی، پونگولیٹی سرینیواس ریڈی اور دامودر راج نرسمہا نے راشن کارڈ کے اجرا کے سلسلے میں عہدیداروں کو کئی ہدایت دیں۔ تمام مستحقین کو ڈیجیٹل راشن کارڈ دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس معاملے پر جلد ہی ایک اور جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کی پرنسپل سیکریٹری شانتی کماری، CM کے پرنسپل سیکریٹری ششیدھر اور دیگر محکمہ اسپیشل سیکریٹری کے محکمہ زراعت کے سیکریٹری رگھوندرن راؤ، محکمہ شہری امور کے پرنسپل سیکریٹری S چوہان اور دیگر نے اس میں شرکت کی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ تلنگانہ میں دسہرہ کے موقع پر اسکولوں کو 13 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ دسہرہ کے تہواروں کی خوشیاں تلنگانہ میں عروج پر ہیں، جہاں اس سال 13 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ نے ریاست کے اسکولوں اور کالجوں کے لیے دسہرہ کے موقع پر 2 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ یہ تعطیلات 15 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوں گی اور اسی دن سے تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا۔ تلنگانہ کے محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعطیلات کے دوران اسکولوں میں کوئی تدریسی عمل نہیں ہوگا۔ یہ وقت طلباء اور اساتذہ کے لیے خوشیاں منانے، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور دسہرہ کے تہوار کی تیاریوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی ہے۔ دسہرہ نوراتری کا آغاز 3 تاریخ سے ہوگا۔ 12 تاریخ کو وجے دشمی کا تہوار ہے، اس لیے دسہرہ کی تعطیلات 2 اکتوبر سے شروع ہوں گی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے اسکولوں اور کالجوں میں 2 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک کل 13 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ L&T میٹرو ریل حیدرآباد کا ٹویٹر یعنی ایکس اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا۔
سائبر دھوکے بازوں نے LNT میٹرو ریل حیدرآباد کے ٹویٹر یعنی ایکس ہینڈل اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا۔ جمعرات کی صبح یہ اکاؤنٹ ہیک کیا گیا۔ اس اکاؤنٹ کے تقریباً 37,000 فالوورز بتائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کمپنی نے اطلاع دی ہے۔ کمپنی نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ تاحکم ثانی کوئی بھی پوسٹ نہ کریں اور نہ اس اکاؤنٹ سے دیے گئے کسی بھی پوسٹ کو کلک نہ کریں۔ کمپنی نے کہا ہے کہ جلد ہی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔